چین کا فوجیان پوری دنیا پر سبقت لے گیا. یہ فوجیان ایک ایسا طیارہ بردار بحری جہاز ہے جو امریکہ سمیت دنیا میں کسی کے پاس نہیں. اس فوجیان کی تفصیل کیا ہے یہ بتائیں گے. اور چین نے الیکٹرو میگنیٹک ٹیکنالوجی کے تحت ایئر کرافٹ لانچ کا سسٹم میں سب سے ایڈوانسمنٹ کیسے حاصل کی ہے یہ بھی بتائیں گے. اور اس سے چین جغرافیائی اور دفاعی لحاظ سے کتنا مضبوط ہو گیا دنیا میں یہ بہت اہم ہے. میں ذوالقرنین شیخ آپ کو صحافی پنسل پر خوش آمدید کہتا ہوں. چین نے فوجیان نامی ایک طیارہ بردار جنگی جہاز جو ہوتے ہیں جیٹ طیارے, اس طیارہ بردار بحری جہاز کی کچھ ویڈیوز اب سے کچھ روز پہلے جاری کی ہیں. اور اس پر انہوں نے الیکٹرو میگنیٹک کیٹرپلٹس یعنی الیکٹرو میگنیٹک ایئر لانچ سسٹم کے کامیاب تجربے کی ویڈیوز دکھائی ہیں. اور اس ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ چین نے J-35, J-15 اور جو چین کی طرف سے بنایا گیا سب سے ایڈوانس فضائی نگرانی کا ایویونک سسٹم کا جہاز KG-600 ہے, اس کو اس فوجیان سے الیکٹرو میگنیٹک ایئر لانچ سسٹم کے تحت اڑایا بھی گیا اور واپس لینڈ بھی کروایا گیا. اب یہ الیکٹرو میگنیٹک لانچ سسٹم کیا ہوتا ہے اس کو بھی تفصیلی آپ کو بتائیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ ٹیکنالوجی چین سے پہلے کس ملک کے پاس ہے اور کس ملک کے پاس اس ٹیکنالوجی کے ہونے کے باوجود وہ ابھی پیچھے ہے. جی ہاں, امریکہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے. انہوں نے 2013 کے اندر یہ تجربہ کیا تھا. USS جیرارڈ R-4 وہ جہاز بحری جہاز جس پر طیارہ بردار بحری جہاز کہیں وہ تھا جس کے اوپر الیکٹرو میگنیٹک ایئر کرافٹ لانچ سسٹم موجود تھا. لیکن اس الیکٹرو میگنیٹک ایئر کرافٹ لانچ سسٹم میں انہوں نے اپنے 5th جنریشن F-35 نہ تو وہاں سے اڑانے کا تجربہ کیا اور نہ ہی اس کو لینڈ کرانے کا ابھی تک تجربہ کر سکے. سو جو ایمالز الیکٹرو میگنیٹک ایئر کرافٹ لانچ سسٹم ہے اس کے اندر چین جو ہے وہ پوری دنیا سے سبقت لے گیا. اب یہ ایمالز کیا ہوتا ہے تھوڑا سا سمجھیے گا. جب بھی آپ طیارہ بردار یعنی جیٹ طیاروں سے لدا ہوا ایک بحری جہاز بناتے ہیں اور اس کو سمندر میں چھوڑتے ہیں تو بیسیکلی تو آپ ایک سمندر کے اندر ایک پورا ہوائی اڈا بناتے ہیں, یعنی ایک ایسا بڑا بحری جہاز جس کے اوپر بہت سارے جیٹس بہت سارے اور طیارے موجود ہوتے ہیں جن کو آپ کہیں سے بھی سمندر میں موجودگی رکھتے ہوئے اڑا سکتے ہیں فضا میں. سو یہ تجربہ تو کئی دہائیوں پہلے سے سرد جنگ سے روس اور امریکہ کے درمیان آپ بحری بیڑے اور طیارہ بردار بحری جہاز دیکھتے رہے. لیکن اس کے اندر سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک ایئر کرافٹ لانچ سسٹم ہے. اب الیکٹرو میگنیٹک ایئر کرافٹ لانچ سسٹم ہوتا کیا ہے؟ جب بھی کوئی جنگی جہاز جیٹ جہاز یا کوئی بھی جہاز بحری جہاز سے اڑایا جاتا ہے تو اس کو اڑانے کے لیے ایک رن وے کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر جتنا بھاری جہاز ہوگا اور جتنا آپ کہیں اس کے اوپر وزن زیادہ ہوگا اس کو اتنا بڑا رن وے چاہیے ہوگا اور ایک سرٹن سپیڈ کے بعد ہی وہ فضا میں اڑ سکتا ہے. لیکن اس الیکٹرو میگنیٹک ایئر کرافٹ لانچ سسٹم میں ایک ٹیکنالوجی ایسی ہوتی ہے کہ بحری جہاز جس پر جہاز کا رن وے بنا ہوتا ہے جیٹ کے لیے, اس رن وے کے نیچے ایک شروع کے اندر ایک سرٹن ایریے میں نیچے الیکٹرو میگنیٹک ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسی پاور دی جاتی ہے کہ اوپر موجود جہاز جو ہے وہ صرف 2 سے 3 سیکنڈز کے اندر 0 سے 1000 ناٹیکل مائلز کی سپیڈ پکڑ لیتا ہے اور پھر بہت ہی چھوٹے رن وے سے وہ فضا میں اڑ جاتا ہے. اب اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے چین نے سب سے ایڈوانسمنٹ یہ دکھائی ہے کہ انہوں نے اس ٹیکنالوجی سے لیس اپنے بحری جہاز جو کہ طیارہ بردار ہے یعنی جیٹ رکھنے والا طیارہ ہے فوجیان, اس کے اوپر نہ صرف اپنے J-15 اور جو 4.5 جنریشن کے ان کے فائٹنگ جیٹس ہیں, J-35 جو ان کے 5th جنریشن کے فائٹنگ جیٹس ہیں, ان کو جو ہے ایک بہت چھوٹی سی جو ایئر سٹرپ بنی ہوئی ہوتی ہے بحری جہاز کے اوپر وہاں سے الیکٹرو میگنیٹک ایئر لانچ سسٹم کے ذریعے اڑایا ہے کامیابی سے. بلکہ ایک بڑے ایویونک جو آپ کہیں چین کا سب سے ماڈرن فضا میں موجود آنکھیں اور دماغ مانا جاتا ہے KG-600 جہاز, اس کو بھی اسی الیکٹرو میگنیٹک ایئر لانچ سسٹم کے ذریعے فوجیان سے اڑایا گیا. اور J-35 سمیت ایویونک اور J-15 ان تمام طیاروں کو جتنی ان کی کیپیبلٹی وزن اٹھانے کی ہے یعنی وہ کتنا میکسیمم گولہ بارود اٹھا سکتے ہیں اس کے ساتھ کامیابی سے اڑایا گیا. اور پھر جب واپس جہاز لینڈ کرتا ہے
तो उस वक्त भी मौजूद एक छोटी बहरी जहाज के ऊपर मौजूद एयर स्ट्रिप में आपको जेट्स जो कि बहुत स्पीड के साथ आते हैं उनको रोकना होता है, तो उसके लिए भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयर लॉन्च सिस्टम के तहत उनको वापस जो है रोका जाता है। और इसका सबसे एडवांस कामयाब तजर्बा फौजियान के जरिए किया गया। अब फौजियान चीन का वो त्यारा बरदार बहरी जहाज बन चुका है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। अब इस एक अकेले बहरी जहाज पर चीन की ऐसी आला नौयत के जेट तैयारे बहुत आसानी से फ्लाई कर सकते हैं। अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी यानी कितना वो बारूद, कितने मिसाइल, कितनी चीज़ें वो इस अपने अंदर मैक्सिमम जो उठा सकते हैं वो उठा के इस बहरी जहाज से वो उड़ाए जा सकते हैं। और 45 सेकंड की एक कैटरपिलर है। कैटरपिलर से मुराद आप बहुत समझे कि ये जो बहरी जहाज के ऊपर यू रनवे बना होता है उसके नीचे एक कैटरपिलर होती है जो शुरू में सिर्फ एक थोड़े से फासले के अंदर तकरीबन 100 से 200 मीटर के अंदर जहाज को इतनी पावर से आगे खींचती है कि वो 0 से 1000 एयर नॉटिकल माइल की स्पीड तक जो है वो चलने लगता है और उसके बाद फौरन वो उड़ पड़ता है। और इसी तरह जब जहाज वापस आता है तो वही कैटरपिलर उसको उसी एरिया में आते ही जकड़ लेती है, रोक लेती है। उस सेंस में ये सबसे कामयाब तजर्बा था। और अब चीन के पास ये सलाहियत आ चुकी है कि वो दुनिया के किसी समंदर में, स्पेशली जो बहरुल काहिल और साउथ चाइना सी, वो समंदर जिनके अंदर उनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, अब वो किसी जगह भी इस फौजियान के ज़रिए अपने बहरी जहाज़ के ऊपर त्यारे जेट्स, और वो भी सबसे मॉडर्न मोस्ट 4.5 जनरेशन के J-15, 5th जनरेशन के J-35 और उसके अलावा अपने एवियोनिक सिस्टम के G-600 को भी लॉन्च कर सकते हैं। और इस तरह का मॉडर्न मोस्ट त्यारा बरदार जहाज़ अभी अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। अपनी राय से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।